السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب. تو ہم لے آئے ہیں آپ کے لیے عشق میں بسمل ایپیسوڈ 105 پارٹ 2. رات کا پہلا پہر تھا. خان حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. سناٹا ایسے تھا جیسے دیوار بھی سانسیں روک کر بیٹھی ہو. دور کہیں کھڑکی کی ٹک ٹک اس خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھی. زرمینہ گہری نیند میں سو رہی تھی. اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے دن بھر کی تھکن کے بعد اسے چند لمحوں کی پناہ مل گئی ہو. اچانک اس کی سانسیں بھاری ہونے لگیں. کمرے کی فضا بدلنے لگی. ہوا جیسے کسی اندیکھی آہٹ سے بوجھل ہو گئی. سانس گھٹنے لگا. سگریٹ کی تیز بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، اور بو عام نہیں تھی. وہ کسی موجودگی کا اعلان تھی، کسی ایسے وجود کا جو خاموشی سے اس کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا. اس کی سانسیں بوجھل ہونے لگیں. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. پسینے سے اس کا پورا وجود بھیگ گیا تھا. اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا. کمرے میں اندھیرا تھا. اندھیرا جو صرف روشنی کی کمی نہیں بلکہ خوف کی چادر تھا. لیکن سامنے صوفے پر بیٹھا کوئی سگریٹ پھونک رہا تھا. جلتی ہوئی سگریٹ کی سرخ نوک اندھیرے میں ایسے چمک رہی تھی جیسے اسے درندے کی آنکھوں. ہر کش کے ساتھ دھواں اٹھتا اور کمرے میں پھیلتا جا رہا تھا. زرمینہ خوف سے کانپنے لگی. اس کے ہاتھ لرز رہے تھے. سانسیں بے ترتیب تھیں. اس کی زبان جیسے تالو میں جکڑی گئی. وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز جیسے گلے میں اٹک گئی تھی. وہ بے بسی سے گلے پر ہاتھ رکھ کر خوفزدہ نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھیں اندھیرے میں اس چہرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر سایہ جان بوجھ کر روشنی سے دور بیٹھا تھا. زرمینہ بے بسی کی انتہا پر تھی جب وہ سایہ اس کی طرف بڑھنے لگا. ہر قدم کے ساتھ فرش کی ہلکی سی چراہٹ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی. اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے موت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی ہو. زرمینہ کو ایسے لگا جیسے اس کی جان نکل جائے گی. اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے. جسم سن ہونے لگا. وہ خوفزدہ ہوتی جیسے ہی اٹھ کر بھاگنے لگی. اس سایہ پھرتی سے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا. اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی، بے رحم، ایسی کہ زرمینہ کا وجود ایک لمحے میں قید ہو گیا. اس سے پہلے کہ اس کی چیخ نکلتی وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا. اس کا ہاتھ سخت اور طاقتور تھا. اس کی سانسیں تیز اور قربت سگریٹ کی وہی تیز بو اب اس کے بالکل قریب تھی. زرمینہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں. دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا، اور کمرے کا اندھیرا اب صرف اندھیرا نہیں رہا تھا، وہ ایک راز بن چکا تھا. ایک خطرہ، ایک آنے والے طوفان کا اشارہ. اس سے پہلے زرمینہ بے ہوش ہوتی اس کے کان میں رس گھولتی دھیمی آواز گونجی. اتنا کیا ڈر رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ شوہر ہوں آپ کا. سارے حق ہیں مجھے، اور میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہیں آ سکتا. آپ تک آنے والوں کی مرجان بخاری سانسیں چھین لے گا. وہ آواز اندھیرے میں یوں پھیلی جیسے رات نے خود لب کھول دیے ہوں. زرمینہ کا دل زور سے دھڑکا. اتنا زور سے کہ مرجان کو اپنے سینے میں
اس کے دل کی دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کی تیز سانسیں مرجان کے سینے سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھیں۔ مرجان اس کی اتنی نزدیکی سے مدہوش ہونے لگا تھا۔ وہ بے خودی میں اس کے کان کی لو کو چوم گیا۔ اس لمس میں حق بھی تھا، ضد بھی، اور ایک خطرناک سی طلب بھی۔ زرمینہ خود میں سمٹ گئی، جیسے کسی نے اس کے وجود کے گرد حصار کھینچ دیا ہو۔ اس کی انگلیاں چادر کو موڑنے لگیں۔ وہ اس کو اپنی گود میں اٹھاتا بیڈ کی جانب آیا اور اسے نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نرمی میں بھی ایک طاقت تھی، جیسے وہ اسے سنبھال بھی رہا ہو اور جتا بھی رہا ہو کہ وہ اسی کی ہے، اور ساتھ رکھے لیمپ کی مدھم روشنی کر دی۔ زرد سی روشنی کمرے میں پھیل گئی، سائے دیواروں پر لمبے ہو گئے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، خاموشی بول رہی تھی۔ مرجان بلیک شرٹ ٹراؤزر میں تھا، اس کے چوڑے کندھے، کھنچی ہوئی باہیں، آنکھوں میں عجیب سی چمک، جبکہ زرمینہ نے فل سلیو لیس نائٹ ڈریس پہن رکھا تھا، جس میں وہ پوری چھپی ہوئی تھی۔ اس کو اتنا کپڑوں میں پیک دیکھ کر مرجان بخاری کافی بدمزہ ہوا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ہلکی سی شرارت اور بھڑکتی ہوئی مایوسی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ زرمینہ نے دھیمی سرگوشی میں کہا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ بھی اس وقت۔ اس کی آواز میں خوف بھی تھا اور ناراضگی بھی۔ مرجان نے اس سوال کو نظر انداز کر دیا اور بولا، میں تو رات اس کے ایک پہر اس لیے آیا کہ آپ آج بھی ویسی ہی ولگر نائٹی میں ہوں گی، اور آپ کو ایسے دیکھ کر چلو دل کی نہ سہی آنکھوں کی پیاس تو تھوڑی کم ہوگی، لیکن آپ تو پورا تمبو لپیٹ کر لیٹی ہیں۔ کیا گرمی نہیں لگ رہی آپ کو؟ بدل دے اسے، کچھ ہلکا پھلکا پہن لے۔ اس کے لہجے میں چھیڑ بھی تھی، طلب بھی، اور ایک شوہر کی ضد بھی۔ زرمینہ جل کر بولی، کیا آپ اتنی رات کو مجھے یہاں یہ کہنے آئے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں شعلے دہک اٹھے تھے۔ وہ مسکرا دیا۔ وہی جان لیوا خود اعتماد مسکراہٹ۔ نہیں تو یار، میں نے ابھی بتایا تو ہے، دیکھنے آیا ہوں اس سنگ مرمر سے بدن کو جو میرا ہے، پر مجھے چھونے کا حق نہیں۔ اس جملے میں شکوہ بھی تھا، آگ بھی، اور مردانہ انا کی چبھن بھی۔ زرمینہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ نظر جیسے تیر بن کر مرجان کے سینے میں لگی۔ مرجان دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ ہائے مر گیا میں، ظالم ان نظروں کے وار سے۔ زرمینہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ رات گئے سستے عاشقوں کی ایکٹنگ کر کے اس کا خون جلا رہا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کی ہر ادا، ہر جملہ، ہر کربت انا اس کے دل کی رفتار بے قابو کرتا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی، سگریٹ کی باقی مدھم خوشبو اور دو دلوں کی بے قرار دھڑکنیں۔ رات ابھی باقی تھی، اور بات بھی۔ زرمینہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، ایسے چھپ کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر لہجے میں ضد کی باریک لکیر بھی موجود تھی۔ مرجان فوراً بولا، چلو چھپ کر آیا ہوں، صحیح، صبح سب کے سامنے آپ کے کمرے
سے نکل کر سب کے ساتھ بیٹھ کر بریک فاسٹ کر لیں گے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کا وہی بے باک رنگ تھا جسے اسے دنیا کا کوئی خوف نہ ہو۔ زرمینہ جھلجھلا کر بولی، ارے یار آئے کیوں ہے؟ اس نے غصے سے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا مگر مکہ بھی درزتی انگلیوں کا محتاج تھا۔ اور اچھا یار، اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھنے آیا ہوں، یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ اب وہ اس کے چہرے کے قریب جھکا، اس کی سانسیں زرمینہ کے گالوں سے ٹکرا کر واپس اس کے اپنے ہوش آ رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، اسے اپنی گود میں بٹھا کر اس کے ہونٹوں پر جھکتا، اس کے سب سوال اس کے گلے میں ہی دبا گیا۔ وہ لمحہ جیسے وقت سے آزاد ہو گیا۔ زرمینہ کی پلکیں کانپتی رہ گئیں اور اس کی انگلیاں بے اختیار مرجان کی شرٹ کو تھام گئیں۔ کافی دیر اس کی سانسیں روکی، وہ خود کو سیر کرتا پیچھے ہوا۔ زرمینہ کا چہرہ حیا کی لالی سے سرخ انگارہ بنا تھا، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، سانسیں بے ترتیب تھیں اور دل سینے سے باہر آنے کو بے تاب۔ وہ شرماتی ہوئی نظریں جھکا گئی۔ اب وہ چپ تھی، کیونکہ وہ جب بھی بولنے لگتی مرجان اس کے ہونٹوں کا جام پینے لگتا۔ اس کی خاموشی میں اعتراف بھی تھا اور شکست بھی۔ مرجان اس کی خاموشی پر مسکرا دیا۔ اچھی بیویاں شوہروں کے سامنے ادب سے چپ رہتی ہیں۔ زرمینہ خاموش رہی، کیونکہ وہ اگر بولتی وہ پھر اس کے ہونٹوں پہ لپٹ جاتا۔ اس کی مسکراہٹ میں غرور بھی تھا اور دیوانگی بھی۔ اب وہ یہ بھی نہیں پوچھ رہی تھی کہ یہاں تک پہنچے کیسے، جیسے سوالوں کی دنیا سے نکل کر وہ صرف اس کی قربت کی دنیا میں قید ہو گئی ہو۔ مرجان نے پھر سے اسے اپنے سینے میں کھینچ لیا اور اپنے لب اس کے کان میں لگا دیے۔ اس کے لبوں کی گرمی نے زرمینہ کے جسم میں سنسنی کی ایک نئی لہر دوڑا دی اور دھیمی آواز میں اسے سب سمجھایا کہ کیسے وہ فلک کا ساتھ دے۔ شادی کے دن پڑھانے میں بات الفاظ کی تھی، مگر لہجہ ایسا کہ جیسے ہر حرف اس کی روح پر رکھا جا رہا ہو۔ پوری بات زرمینہ کو سمجھتے سمجھتے اور اس کی قربت میں بہکنے لگا تھا۔ سانسوں کا فاصلہ مٹ چکا تھا، دلوں کی رفتار ایک ہو رہی تھی۔ زرمینہ کی کمر پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے وہ اس کی سٹپ تک ہاتھ لے گیا، اپنے ہاتھ وہیں گھماتے اس کے کان کو چومتا بولا، نیچے کون سا کلر پہنا ہے؟ اگر بتا دو گی تو کچھ بھی کیے بغیر ابھی چلا جاؤں گا، اگر نہیں بتاؤ گی تو خود چیک کروں گا سب۔ اس کی آواز میں شرارت کے ساتھ وہ خطرناک نرمی تھی جو زرمینہ کے وجود کو محصور کر دیتی۔ زرمینہ کے جسم میں ارتعاش پیدا ہوا۔ اس کی انگلیاں اس کے بازوؤں کو تھام گئیں، جیسے وہ اسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ مرجان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ارے بس باتوں سے ڈر گئی میری جان، ابھی تو کچھ کرنے کا ارادہ بھی نہیں میرا، لیکن اگر آپ نہیں بتائیں گی تو کیا پہننا ہے تو دیکھ کر ضرور جاؤں گا۔ وہ جان بوجھ کر ہر لفظ آہستہ بول رہا تھا تاکہ اس کے اثر دیر تک باقی رہے۔ مجھے شرم آتی ہے شاہ، آپ کی آواز بمشکل سنائی دی، مگر مرجان نے اسے دل میں اتار لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی مت
بتاؤ، لیکن جب میں چلا جاؤں گا آپ مجھے میسج پر بتاؤ گی۔ ڈن کریں، ابھی چلا جاؤں گا۔ وہ اس سے ماتھا ٹکرا کر سرگوشی کر رہا تھا۔ اس سے پہلے زمینہ کوئی جواب دیتی مرجان کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے جیسے ہی فون کان سے لگایا تو خبر اسے ملی اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ فون بند کر کے وہ زمینہ کی طرف مڑا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ایک آنکھ بھیگ کرتا بولا، میسج کر دینا جانم، ورنہ ایک بار پھر آ جاؤں گا اور پھر دیکھ کر جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں جاتے جاتے بھی وہی وعدہ تھا، لوٹ آنے کا، بے باک اور بے دھڑک۔ کہتا وہ ونڈو کی طرف بڑھ گیا جہاں سے آیا تھا۔ پردہ ہلکا سا ہلا، رات پھر خاموش ہو گئی، مگر زمینہ کی سانسیں ابھی تک طوفان بنی ہوئی تھیں اور اس کے دل میں مرجان کی موجودگی بدستور دھڑک رہی تھی۔ ناول جاری ہے، آپ ایپیسوڈز پڑھتے رہیں اور